شخص نے ان کو دیکھا. اچھا جب فلاں شخص ہم ممبروں سے بیان کرتے ہیں کہ فلانے نے دیکھا, فلانے نے پوچھا, تو ہمارے ذہنوں میں بس وہی آ جاتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ فوراً وہی پہنچ جاتے ہیں, فلاں تو وہی ہوں گے. اور ہوتا تھا, اب کتاب میں بھی فلاں لکھا ہے, نام نہیں لکھا ہوا, اور اگر لکھا بھی ہوتا تو میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبر سے بیان کروں, مگر کتاب میں بھی فلاں لکھا ہے. اب چاہے کوئی بھی شخص ہو, یہاں فلانے کا نام آیا, ہم فلاں 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 سمجھ جاتے ہیں. اچھا ان لوگوں کو بڑی جستجو بھی رہتی تھی کہ اللہ کے نبی بھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے مولا کائنات کے ساتھ, بہت جستجو رہتی تھی. تو کہتے جب فلانے نے جناب سلمان کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہا, سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس تھا, رسول پاک کے پاس تھا. کہا ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ یہ جستجو رہتی تھی کہ کہیں مولا علی جو ہے رسول خدا کے ساتھ نہ ہو اور پھر کوئی اور درجہ بڑھانا دے رسول خدا. کہا کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو مطلب سلمان یہ کہہ کر اپنے کندھوں کو اچکا کے چلے گئے, میں جانتا ہی نہیں. اب کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ وہ فلانے شخص رسول خدا کی خدمت میں گئے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب رسول خدا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ کے چہرے کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا, یا رسول خدا آپ تو سلمان کو اتنا بڑا مرتبہ دیتے ہیں, سلمان فارسی کو اللہ کے نبی نے اہل بیت کی مثال دی ہے کہ ہمارے اہل بیت میں سے, آپ نے تو اتنا بڑا بڑھا دیا, چڑھا دیا کہ سلمان کو اتنا بڑا مرتبہ ہے, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں, اور سلمان ایسی غلط زبانی استعمال کر رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول خدا میں نے پوچھا کہ رسول خدا کے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے, تو سلمان نے کہا میں پہچانتا ہی نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا سلمان ادھر آؤ, کیا ماجرا ہے؟ غلط بیانی کی تو کیوں کی؟ کہا یا رسول خدا میں نے تو کوئی غلط بیانی نہیں کی. کہا کیسے؟ کہا یا رسول خدا آپ ہی نے تو فرمایا ہے. کہا کیا؟ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ خدا کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا سوائے میرے اور علی کے, اور مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکا سوائے خدا کے اور علی کے, اور علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں پایا سوائے میرے اور خدا کے. تو جب کوئی سمجھ ہی نہیں پایا تو یا رسول خدا میں کیسے کہہ دیتا کہ برابر میں علی بیٹے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بے شک تو نے صحیح کہا, یہی میں نے فرمایا ہے کہ علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا, کیونکہ علی کو سمجھنے کے لیے اپنے پرواز فکر کو اور بلندیاں عطا کرنی ہوں گی, کیونکہ علی نہ کسی تنگ دل کی سمجھ میں آتا ہے نہ کسی سنگ دل کی سمجھ میں آتا ہے. اپنے اذہانوں کو پاک کرنا ہوگا کہ وہ پاکیزگی کا معیار ہے کہ خدا نے طہارتوں کو وجود بخشا ہے نام علی لے کر, خدا نے طہارتوں کو وجود بخشا ہے نام علی لے کر. یہ تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاک و طاہر ہیں, طہارتیں ان کے وجود مقدسہ کی وجہ سے پاک و پاکیزہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی فکر ہے, بہتتی بھی ہے اور بلند بھی ہوتی ہے. جب انسان کی فکر بہت جاتی ہے, کربلا کے میدان میں ہم نے دو فکریں دیکھی ہیں, ایک بہتی ہوئی فکر اور ایک بلند فکر. جب انسان کی فکر بلند جب بہت جاتی ہے تو انسان اگر حافظ قرآن ہوتا ہے تو بھی عمر 60 لانتی بن جاتا ہے, اور اگر انسان کی فکر بلندی تک پہنچ جاتی ہے تو معمولی سا ہر علیہ السلام ہو جاتا ہے, معمولی سا ہر علیہ السلام ہو جاتا ہے. بس خدا اس فرش عزا کے صدقے سے ہماری فکروں کو وہ بلندی عطا فرمائے کہ ہم اپنے ائمہ اطہار کو پہچان سکیں, ان کے مرتبے کو پہچان سکیں. یقین جانے یہ ایسا 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 وسیلہ ہے جو خالق نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے کہ جس کے بعد کسی وسیلے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ہم ان کو سمجھیں, ہم ان کو پہچانیں, ان کے مرتبے کو جانیں. ایک چھوٹی سی میں روایت بیان کروں گی, میں پھر منزل مصائب کی طرف آؤں گی. یعنی عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے تو ان کا جملہ مجھے بہت پیارا لگا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ امام کو وسیلہ بناتے ہیں نا, امام حسین کو یا کسی بھی امام کو, 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد لوگ بدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں پتہ نہیں مولا ہماری تو سنتے ہی نہیں,
بولا ہماری تو سنتے ہی. انہوں نے کہا بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے ایک عالم دین تھے، وہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ انہوں نے مجلس پڑھی، اسی مجلس میں ایک بہت بڑے آیت اللہ موجود تھے، شاید ان کا نام میر جعفر تھا، کچھ اس طرح کا نام انہوں نے بتایا تھا. کہہ لیں کہ وہ بھی موجود تھے. کہہ لیں کہ جیسے ہی ذاکر نے مجلس ختم کی اور مجلس ختم کرنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ بس فوراً اٹھ کے چلے جائیں، تو جو ان کے ساتھ آیت اللہ موجود تھے انہوں نے کہا تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ. کہا نہیں بس مجھے جانا ہے. کہا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. کہا 2-3 مرتبہ جب انہوں نے ایسا کیا نا، تیسری مرتبہ جب اٹھ کے جانے لگے تو جو آیت اللہ تھے انہوں نے کہا تم بیٹھ جاؤ، تمہیں جو چاہیے تمہیں مل جائے گا. سمجھ رہی ہے بات؟ تم بیٹھ جاؤ، تمہیں جو چاہیے مل جائے گا. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں چابی تھی. چابی آیت اللہ کو دے کے کہنے لگا کہ ایک شخص نے گاڑی دی ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کسی کو بھی ہدیہ کر دیں گے، امام حسین کی طرف سے ہدیہ. تو کہتے ہیں کہ فوراً گاڑی کی چابی ذاکر کو دی اور کہا بس یہی چاہیے تھا. ذاکر ایک مرتبہ دھاڑے مار کے رونے لگے. تو سب پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے، ذاکر امام رو رہے ہیں. تو کہا بتائیے تو صحیح مسئلہ کیا تھا. کہا میں بوڑھا ہو گیا، اب مجھ میں نا اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں پیروں سے چل کے فرش عزا تک جاؤں. اب مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں گاڑی پہ جاؤں. ہم بھی ہے نا کتنی چیزیں مانگتے ہیں، مولا گاڑی مل جائے، مولا گھر ہو جائے، مولا یہ ہو جائے. اگر کبھی ہوتا ہے ہمیں نہیں ملتا، آزمایا جاتا ہے، اگر بددل نہ ہوا کرے. تو رونے لگی. جب گاڑی کی چابی ملی نا تو آیت اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کہ خواب میں نے اب عبداللہ کو دیکھا تھا اور مولا نے کہا تھا کہ میں گاڑی بھیج رہا ہوں اور گاڑی ہمارے ذاکر کو دے دینا، اور دل کے ایک جملہ کہنا کہ ذرا سی دیر ہو جائے تو اپنا آقا بدلہ نہیں کرتے. ذرا سی دیر ہو جائے تو اپنے آقا کو بدلہ نہیں کرتے. تمہارے امام تمہیں سنتے بھی ہیں، تمہیں دیکھتے بھی ہیں، تمہاری حاجتیں بھی پورا کرتے ہیں. مگر اگر کسی چیز میں دیر ہو رہی ہے، تعامل ہو رہا ہے، تو اس میں ہماری کوئی بھلائی ہے. دارا نے مسلم کربلا اس فرش عذاب پہ بیٹھ کے دعا کیجیے بی بی ہماری آنے کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمارے گریے کو قبول فرمائے. حضرت دارا نے مسلم کربلا پہلی سفر ہے نا، کتنی جلدی ماہ محرم الحرام رخصت ہو گیا، 1 مہینہ اور رہ گیا ہے. اور ماہ سفر کا مہینہ، پہلی سفر کا مہینہ، کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب آل رسول کا قافلہ دربار یزید میں آیا تھا. حضرت دارا یہ قافلہ کس طرح سے چلتا تھا؟ تمام بیویاں جانتی ہیں نا، مسائب سن کے آئی ہیں کس طرح سے چلتا تھا. آگے آگے شہیدوں کے سر ہوتے تھے، اس کے پیچھے مظلوم امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہوا کرتی تھی، اور اس کے پیچھے عرب مقنعوں پہ چادر نبی سادیاں ہوا کرتی تھی. حضرت دارا نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ امیر مختار نے بلایا خولی کو. حضرت دارا جانتے ہیں خولی کون تھا؟ خولی وہ ملعون تھا جو کربلا سے کوفہ سے شام مستقل اپنے ہاتھوں میں اس نیزے کو لیے ہوئے تھا
ہاتھوں میں ارے کوئی بڑی اچھی چیز ہے. میں نے چاہا کہ بیوی اپنے ہاتھوں کو رہا کرے چادر سے, چادر کو چھیننا چاہا. ایک مرتبہ میں نے نوک نیزہ کی علی بیوی کے سر میں چبھانی شروع کی. بیوی نے زور سے اپنی چادر کو پکڑ لیا. اب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا. اے امیر, میں نے وہ کوڑا نکالا جو لوہے کا بنا ہوا تھا. میں نے اس بیوی کے منہ پہ مارا. بیوی کے رخسار پھٹ گئے, لبوں سے خون نکلنے لگا. ایک مرتبہ بیوی کی کوہنیوں سے جب خون نکلا میں سمجھا نہیں یہ کون سی بیوی ہے, مگر جیسے ہی خون نکلنے لگا ارے گرفت ڈھیلی ہونے لگی چادر کی. اور جب چادر میں نے لوٹی ایک مرتبہ بیوی نے فرات کا رخ کیا. عباس میری چادر, عباس میرا پردہ. پھر میں سمجھا کہ علی کی بیٹی زینب ہے. عزادارو امیر مختار نے بہت زینبوں کا نعرہ بلند کیا. ایک مرتبہ کہنے لگا اے خولی مجھے اتنا بتا, ارے تم نے چادریں لوٹی, خیمے جلا دیے. ارے خیمے تو بڑے قیمتی تھے, تم نے خیمے جلا کے چادریں لوٹ لی. خیمے نہ جلاتے, چادریں چھوڑ دیتے. ایک مرتبہ خولی کہنے لگا اے امیر ہم کیا کریں, یہ بیویاں خیموں سے نکلتی ہی نہ تھی, یہ بیویاں خیموں سے باہر ہی نہ آتی تھی. یہ بیویوں کو خیمے سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں خیموں میں آگ لگانی پڑی. عزاداروں کہنے لگے امیر مختار اے خولی اتنا بتا, وہ تیسرا وقت کب آیا؟ عزاداروں اب خولی زمین پہ بیٹھ گیا. بیٹھ کے کہتا ہے اے امیر تو سن نہ پائے گا, تو مر جائے گا, تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا, تجھ سے برداشت نہیں ہوگا. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا امیر اب سن. ایک مرتبہ جب شام غریبہ میں بیویوں کے خیموں کو چلایا گیا, ہر بیوی ہائے عباس میرا پردہ, ہائے عباس میری چادر کر کے دوڑ رہی تھی. میں نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے دامن میں آگ ہے. عزاداروں وہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بچی بھاگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے لوگوں کوئی تو مجھے نجف کا راستہ بتا دو. ارے بیوی نجف جا کے کیا کرو گی؟ میرا دادا مشکل کشا علی ابن ابی طالب نجف میں رہتا ہے, میں مشکل کشائی کے لیے اپنے دادا کو بلاؤں گی. میں نے دیکھا اس بچی کے دونوں میں گوہر ہے, وہ گوہر بڑے قیمتی ہے. میں نے اپنا گھوڑا بچی کے پیچھے دوڑایا. جیسے ہی گھوڑے کو دوڑایا بچی کی رفتار تیز ہوئی. ایک مرتبہ میں نے ایک لمبا نیزہ لیا, بچی کی پشت پہ مارا. بچی خاکے کربلا پہ گر گئی. میں جھکا, بچی کے کانوں سے گوہر کو ایسے چھینا, خون کا فوارہ بہنے لگا. بچی نے ننھے ہاتھوں کو اپنے کانوں پہ رکھا, رکھ کے کہتی ہے بابا اب تو آ جاؤ. خداوند عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو صاحب ازاں ہے خداوند عالم ان کے فرش ازاں کے بچھانے کو قبول فرمائے. خداوند عالم ہمارا آپ جو اس فرش ازاں پہ آئے ہیں بیوی ہمارے اس آہ بکا کو قبول فرمائے. مولا فرماتے ہیں جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو اور آواز بلند ہو دعا مانگو, خدا تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آل محمد کے صدقے سے خدا اس فرش ازاں پہ جو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر کوئی پریشانی ہے محمد و آل محمد کا صدقہ خداوند عالم تمام بیویوں کی پریشانی اپنے مصائب زینب کبریٰ کے صدقے سے دور فرما دے. اے خداوند عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خداوند متعال جو رزق روزی کا جن کے ساتھ مسئلہ ہے, امام حسن مشتبہ کا واسطہ خدا تمام مومن و مومنات کے رزق میں وسعت عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر میں دل کھول کے مجلس امام کر سکے. اے خدا جن لوگوں کے گھر نہیں ہے تو اتنے تنگ ہیں کہ اپنے گھر میں فرش ازاں نہیں بچھا سکتے, امام بارگاہوں میں مجلس ازاں کرتے ہیں,
مولا اس فرش کے صدقے سے تو نے تو کتنے لوگوں کو کیا کچھ عطا نہیں کیا. اپنے عزادار کو ایسا گھر عطا کر دے کہ اپنے گھر میں وہ فرش عزاء حسینی بچھا سکے, نظر امام کر سکے. دعا کیجیے بار الہا جو لوگ بے اولاد ہوئے اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرما. اے خدا تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا, بیمار صغرا کا, امام زین العابدین شہزادی فاطمہ زہرا کا واسطہ خدا جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما دے. صاحب خانہ کے جو بیمار ہیں خدا, ہمارے جو بیمار ہیں دعا کیجیے گا. ایک مومنہ بیمار ہے مریم فاطمہ ان کا نام ہے, ہاسپٹل میں ہے, دعا کیجیے خداوند عالم ان کو آل محمد کے صدقے بی بی رباب کے صدقے صحت یابی عطا فرمائے. خدا کے بچے کی حفاظت فرمائے, ان کو صحت مند اولاد خداوند عالم عطا فرمائے. اور جو بیویاں یہاں پہ متمنی ہیں خدا ان کو بھی اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرمائے. اور دعا کیجیے خدا جن گھروں میں فرش عزاء حسینی بچھتا ہے, جن گھروں میں مولا کا ماتم ہوتا ہے, مولا کے عزادار رہتے ہیں, مولا ان گھروں میں کبھی کوئی مصیبت نہ آئے, کبھی کوئی غم نہ آئے. اگر ہم گریہ کریں, ہمارے گھر میں اگر گریہ بکا ہو تو فقط امام حسین علیہ السلام کے لیے ہو. آخر میں دعا کیجیے خدا بکی امام الزمانہ علیہ السلام کے ذہن میں تعجیل فرما. ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم.